السلام علیکم ناظرین، میں ڈی سی ویس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فروق ہیروز کا اسپیشل پروگرام فروق ہیروز آج کے مہمان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ محمد ایوب سیالوی صاحب، جو کہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں فروق ہیروز ٹیم کی طرف سے کہ آج آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا تاکہ ہم آپ کی خدمات جو ہیں ان کو سرائیں اور اہلیان علاقہ تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ نا اپنا تعارف کروائیے گا۔ جی، میرا نام ہے جی محمد ایوب، سیال شریف والوں کا مرید ہوں، اس وجہ سے سیالوی کہلاتا ہوں۔ قرآن مجید حفظ کرنے کی بنا پر حافظ محمد ایوب سیالوی میرا پورا نام چلتا ہے۔ اور میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1 جون 1952 ہے۔ ربانہ ایک یہاں گاؤں ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کا بچپن کہاں گزرا ہے؟ میرا بچپن جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ سکول میں گزرا ہے جی، پھر اس کے بعد درس میں گزرا ہے۔ علامہ صاحب، بچپن کا کوئی دلچسپ واقعہ جو ابھی تک آپ کو نہ بھولا ہو؟ بہرحال جی، ہم بچے ہی تھے، مسجد میں پڑھا کرتے تھے، تو ایک رات ایسا ہوا کہ ایک بلی آئی اور اس نے مصلی پہ پیشاب کر دیا۔ صبح ہم جب قرآن مجید پڑھتے رہے، چھٹی ہونے لگی تو استاد صاحب نے مجھے اور ایک میرے ساتھی تھے محمد رفیق صاحب، انہیں حکم دیا کہ یہ مصلی تم نے صاف کرنا ہے۔ اب ہم دونوں کے درمیان یہ لڑائی چلتی رہی، وہ میں کہتا تو کرے گا، وہ کہتا میں کروں گا۔ لہٰذا بڑی مشکل کے بعد میں نے کہا کہ یوں ہے، مصلی تو اٹھا اور ٹوٹیوں تک لے کر آ، اور اوپر سے ٹوٹی کھول دوں گا اور یہ معاملہ جو ہے صاف ہو جائے گا۔ علامہ صاحب، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ 16 سال اپنے والد صاحب کی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے۔ قرآن مجید بھی میں نے انہوں سے حفظ کیا ہے، 5 میں نے سکول کے اندر حاصل کیے۔ اس سے آگے جتنی تعلیم میں نے حاصل کی ہے وہ میں نے پرائیویٹ حاصل کی ہے۔ میں نے ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے۔ الحمدللہ ایم اے عربک کے اندر میرا پنجاب یونیورسٹی میں 5واں نمبر ہے، اور میں نے 10 سال 10 امتحان دیے ہیں۔ 1971 سے لے کر 1981 تک میں ہر سال کوئی نہ کوئی امتحان دیتا رہا ہوں۔ اس سے دوران میں نے فاضل اردو بھی کیا، فاضل فارسی بھی کیا، جس کو منشی فاضل کہتے ہیں۔ دونوں امتحانوں میں اللہ کریم نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے والد محترم کی اور والدہ ماجدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ علامہ صاحب، کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت جو ہے وہ مجھے پسند ہے، اور شریعت میں یہی حکم ہے جو تمہارا رزق رب بھیج رہا اسی پہ راضی رہو، مجھے وہی پسند ہے۔ حج عمرہ کی سعادت آپ نے کتنی دفعہ حاصل کی ہے؟ جی الحمدللہ 3 مرتبہ مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ 3 مرتبہ میں عمرہ پہ گیا ہوں، اور میری دلی تمنا تھی، میں نے اپنا پہلا فردی حج ادا کیا، پھر اس کے بعد اپنی والدہ کے نام کا حج کیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے والد محترم کا حج کیا۔ یہ میرے رب کی خاص ہی نعمت ہے کہ مجھے 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانا نصیب ہوا ہے، اور ہر بار جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دیکھ کر آج بھی تمنا ہے کہ اللہ کب یہ ہمیں سعادت بخشتا ہے کہ ہم پھر اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ جی، آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ بس شروع ہی سے میں والی بال کھیلتا تھا، اور نیٹ والا معاملہ جو تھا وہ مجھے بڑا پسند تھا۔ لوگ بھی اس میں بڑی تعریف کرتے تھے۔ یہ اپنے جوانی کے اندر نیٹ یعنی والی بال مجھے بہت پسند تھا۔ فیملی کے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ جی الحمدللہ جی، مجھے بہت بڑی خوشی ہے جی، میرے 3 بیٹے ہیں جی، تینوں حافظ قرآن ہیں جی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اور گورنمنٹ کے وہ ملازم ہیں۔ بچیاں بھی الحمدللہ میری 6 ہیں، اور انہوں نے بھی قرآن مجید کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے جی۔ اس لحاظ سے مجھے اپنے گھر کے لحاظ سے بہت خوشی ہے کہ میرا پورا گھر جو ہے دین کے لحاظ سے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کے والد صاحب کی ماشاءاللہ علاقے میں بہت خدمات ہیں دینی لحاظ سے، ان کا تھوڑا ہمیں تعارف جو ہے وہ بھی پیش کیجیے گا۔ جی، میرے والد محترم کا نام ہے محمد شمس الدین۔ وہ اپنے وقت کے انہوں نے مڈل پاس کیا تھا،
لیکن انہوں نے اپنی دینی تعلیم کا اختتام جو ہے یا فراغت جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی تھی، اور بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے درس پہلے بنایا، دور دور سے بچے آئے جنہوں نے علم حاصل کیا. پھر بعد میں آپ جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد چلے گئے. وہاں سے واپس آئے تو سیوال بن گمری کے اندر ایک جامعہ حنفیہ مدرسہ تھا، وہاں انہوں نے پڑھایا. پھر اس کے بعد وہ سیال شریف میں آئے. 14 سال انہوں نے دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے اندر یعنی یہ تعلیمی فرائض سر انجام دیے، اور یہاں سے وہ بیمار ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم کے ہاں وہ اللہ پاک ان کی درجات بلند کرے. اچھا علامہ صاحب، آپ ایک پروفیسر بھی ہیں، آپ نے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں. کیا بچپن سے اس طرف آنے کا شوق تھا؟ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم تھا کہ میرے دماغ میں زیادہ تر یہی دینی تعلیم تھی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شروع سے میں نے دینی تعلیم شروع کی تھی مڈل کے بعد، لیکن پھر میرے دل کے اندر یہ ایک اللہ کریم نے جذبہ پیدا کیا کہ میں یہ دنیاوی تعلیم میٹرک ایف اے یہ مکمل کروں. اور الحمدللہ تھوڑے سے وقت کے اندر میں نے کافی والد صاحب کو بڑے مشورے دیے گئے کہ ان کو ٹیچر لگوا دو. یہ انہوں نے کہا جب تک یہ میرا بچہ پڑھے گا میں پڑھاؤں گا. بہرحال میں یہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور الحمدللہ جیسے بھی میری تعلیم مکمل ہوئی ساتھ ہی اللہ کریم نے مجھے یہ ملازمت والی عزت بھی عطا کر دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ جمعہ کی جو تبلیغ والا معاملہ تھا وہ ہمیشہ میری پوری زندگی میں چلتا ہی. علامہ صاحب، باقاعدہ طور پر دینی خدمات کا جو آپ نے آغاز وہ کب کیا اور کیسے کیا، کہاں سے کیا؟ شروع ہی سے یہ میں نے دینی تبلیغ کا معاملہ رکھا ہوا تھا. یہ جب میں فروقہ کے اندر آیا تو میں نے یہاں اپنا ایک مدرسہ بنا لیا بچوں کا اور بچیوں کا، جہاں بچیاں جو ہیں قرآن مجید حفظ کرتی ہیں، بچے بھی حفظ کرتے ہیں. تو یہ میرے دل میں پہلے تھا، کیونکہ ہمارے محلے کے جو استاد تھے نا وہ مسجد میں صبح درس نہیں پڑھایا کرتے تھے. میں نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ ایسے رہا تو پھر قیامت والے دن ہماری پکڑ ہوگی کہ ہم نے علم دیا تھا، تم نے کیا خدمات کی. اس سلسلے میں میں نے بچوں اور بچیوں کا درس کھول دیا، اور دینی تعلیم میں یوں ہے کہ الحمدللہ ہر سال 2-4 بچیاں جو ہیں ایم اے اسلامیات کی وہ بغیر ٹیوشن کے میں ان کو تعلیم دیتا رہتا ہوں، اور اس بنا پہ وہ بچیاں بہت زیادہ جو ہیں فائدہ حاصل کر لیتی ہیں. علامہ صاحب، آپ نے دینی خدمات کہاں آپ سر انجام دے چکے ہیں؟ جی میں تقریباً 20 سال سیوال، یہ جو ہمارا ضلع سرگودہ کا تحصیل ہے، 20 سال ایک ہی مسجد کے اندر، مسجد میاں لال ہے اس کے اندر یہ خدمات سر انجام دی. پھر وہاں سے میری مجبوری بنی، میں فیصل آباد گیا تو 22 سال میں نے وہاں یہ جمعہ کی خدمات سر انجام دی. وہاں ایک چناب فیبرکس لمیٹڈ نشاط آباد، یہ وہاں میں پڑھاتا رہا ہوں. پھر وہاں سے واپس آیا ہوں جب یہ کرونا آیا ہے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو فارغ نہیں تو اس خدمات کے لیے میں نے مسجد آمنہ کے اندر یہ جمعہ پڑھانے والا سلسلہ شروع کر دیا. اچھا علامہ صاحب، جو آپ کی تعلیمی سرگرمی ہے، جو تعلیمی خدمات ہیں، ان کا آپ نے آغاز کیسے کیا اور کہاں سے کیا؟ بس میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دارالعلوم سیال شریف کے اندر انہوں نے میری تعلیم دیکھ کر مجھے ٹیچر رکھ لیا. جب میں نے اپنی مکمل تعلیم کی تو سرکار یعنی ہماری ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن، اس کے اندر اپلائی کیا، اور اس وقت ڈائریکٹریٹ والوں کو بھی لیکچر رکھنے کی اجازت تھی. تو میرے یہاں ہی سے اللہ کریم نے کرم فرمایا تو مجھے سلیکشن مل گئی، اور میں گورنمنٹ ڈگری کالج بکھر کے اندر اپنی یہ سروس کا آغاز کیا ایز اے لیکچرر. اچھا علامہ صاحب، آپ جو تعلیمی خدمات ہیں یہ کہاں سر انجام دے چکے ہیں؟ یہ تقریباً میں بکھر کالج 2 سال رہا ہوں، تقریباً 6 سال جو ہے وہ میں جوہر آباد کالج میں رہا ہوں، 2 سال امبالہ کالج میں رہا ہوں، تقریباً 1.5 سال میں سیلم والی میں رہا ہوں، تقریباً 18 سال جو ہے گورنمنٹ ڈگری کالج فروقہ کے اندر میں نے یہ تعلیمی فرائض سر انجام دیا. جی ہاں، میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ بھی فروقہ سے ہے. جی اچھا علامہ صاحب، ہمارا جو معاشرہ ہے یہ دن بدن دین اسلام سے دور ہو رہا ہے، آپ کے نظر میں اس کی کیا وجوہات ہیں؟
اس کی بے شمار وجوہات ہیں جی. سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ والدین کے دلوں کے اندر بھی یہ معاملہ جو ہے بالکل دلچسپی سے خالی ہے. میں ایک سوال ملا تھا بی ایڈ کے اندر کہ تعلیمی انحطاط کا ذمہ دار کون ہے، تو ہمارا عام بچوں کا جواب تھا 2 بد، لیکن ہمارے استاد محترم نے بتایا 4 آدمی جو ہیں اس کے اندر شریک ہیں. حکومت بھی ہے، بچہ بھی ہے، استاد بھی ہے اور والدین بھی ہیں. جب تک یہ 4 آدمی جو ہے نا صحیح طریقے سے اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دیں گے تو وہ کبھی صحیح طریقے سے آگے بڑھ نہیں سکتے. یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے والدین بھی یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ہمارے اساتذہ بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے بچے وہ صحیح اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور اسی بنا پہ کیونکہ وہ وقت تقریباً گزر گیا ہے کہ والدین صبح سویرے اپنے بچوں کو بھیجتے، درس میں بھیجتے، پھر پتہ رکھتے کہ ہمارے بچے نے کتنا پڑھا ہے نہیں پڑھا. اب اسی بنا پہ وہ ایک کام جو ہے روٹین میں تو ہے لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آتا، جس سے ہمارے بچے جو ہیں یا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے تعلیمی خدمات سر انجام دیا، آپ کالجز میں بھی رہے، دارالعلوم میں بھی آپ نے پڑھایا. اس وقت آپ کے دور میں جو بچوں کا رویہ ہوتا تھا اساتذہ کرام کے ساتھ ادب و احترام والا، وہ کیسا ہوتا تھا اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ہے؟ اس وقت عالم یہ تھا کہ استاد نظر آ جاتے تو طالب علم یا ایک جانب ہو جاتے یا راستے میں ان کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جب تک استاد آگے گزر نہ جاتا کسی طالب علم کی جرت نہ ہوتی کہ وہ کچھ کرے. بلکہ اکثر ایسا دیکھا ہے، سیال شریف میں نے پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہوں، جب بھی کوئی بچہ سائیکل پہ ہوتا تو پہلے وہ سائیکل کھڑا کر دیتا، اتر آتا، استاد کو سلام کرتا، جب وہ گزر جاتے پھر وہ آگے چلتا. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان مکمل ہونے کے لیے 4 سٹیپ ہیں اور ان میں سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ادب ہے. اور اسی بنا پہ آج کل کے دور کے اندر بچے تو استاد کا ادب کرتے ہی نہیں، والدین کا نہیں کرتے، جس کی بنا پہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے. کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ بچے اساتذہ کا ادب نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کے دل میں بھی وہ خلوص نہیں رہا. میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے، پڑھایا ہے، یہاں فروقہ کالج کے اندر بھی پڑھایا ہے، اور آج بھی بچے الحمدللہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. میں ایز اے پرنسپل بھی پڑھاتا رہا ہوں لیکن میں نے کوئی پیریڈ مس نہیں کیا، بلکہ بچوں کو میں نے پڑھایا ہے. اور وہ بچے بھی مجھے اب تک کہتے ہیں سر جیسا آپ نے پڑھایا ہے شاذ و نادر ایسے ٹیچر ہمیں میسر آئے ہیں. اچھا علامہ صاحب، آپ نے اپنے علاقے کے لیے تعلیمی خدمات اور دینی خدمات وہ آپ نے جو دی ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے بڑی خدمات تو یہی ہے کہ جس کو میری ضرورت ہوتی ہے، مثلا کسی نے کوئی دینی کام کروانا ہے اور وہ مجھے حکم دیں تو یہ سارا کام میں فری کرتا ہوں. اگر تبلیغ پہ بھی جاتا ہوں تو میری طرف سے میری تبلیغ فری ہوتی ہے. کوئی اپنی خوشی سے دے دیتے اس کے اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن آج تک میری پوری زندگی کا ریکارڈ ہے کہ میں نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بچیاں میرے پاس پڑھتی ہیں، میں نے کسی سے کوئی ٹیوشن نہیں پہلے. یہی معاملہ ہے کہ تقریباً اس علاقے کے شاذ و نادر کوئی گاؤں ہو جہاں میں تبلیغ کے لیے نہ گیا ہوں. اچھا علامہ صاحب، فروقہ کے لوگوں کے لیے، اہلیان علاقے کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ سب سے بڑی جو میری طرف سے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے فروقہ کے امن کے لیے کسی قسم کی کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی. میں نے لوگوں کو تفرقہ بازی سے بچایا ہے. ایسے مسائل بتائیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں تاکہ ہمارا فروقہ شہر جو ہے وہ امن کا گوارا رہے، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے میرا بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے بندے کو خود قربانی دینی پڑتی ہے. وہ خود بھی اس میں مہربانی کریں،
اور جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو لوگوں کی تربیت کے لیے یا لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فروق ہیروز آپ کا انٹرویو لے رہا ہے جی۔ کوئی ان کے لیے نصیحت یا کوئی پیغام؟ جی الحمدللہ مجھے پہلے بھی بڑی خوشی ہے، یہ نعمان صاحب میاں امتیاز صاحب یہ اس لحاظ سے پہلے ہیں تو نصیحتیں تب کی جاتی ہیں جب کہاں کوئی کمی نظر آئے۔ الحمدللہ جو تم نے مشن اپنا رکھا ہے اس کے اندر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور آپ کے نالج میں دیتے ہوئے نوشیروان عادل بیٹھا ہوا تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے، کسی نے پوچھا نوشیروان صاحب آپ نہیں بولے، اس نے کہا کوئی غلط بات ہوگی تو میں بولوں گا۔ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی اس اچھے کام ہے جس ہاں کسی قسم کی کوئی مزید ضرورت نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، کامیاب و کامران فرمائے۔ جی تو ناظرین یہ تو پروفیسر علامہ محمد ایوب سیالوی صاحب یہ فروقہ کی وہ شخصیت ہیں جو دنیاوی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دیتے رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت ان کی سنی ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ان کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے گولڈ میڈل ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی جو خدمات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو یقیناً یہی وہ ہیروز ہیں جن کو جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ تک لے آئیں، ان میں سیالوی صاحب بھی یقیناً ایک فروقہ کے ہیرو ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ، کسی اور ہیرو کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔